دوستو آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ یہ پورا انشاءاللہ مناظرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پچھلا جو ویڈیو تھی اس میں محترم اللہ یاری صاحب نے ہمارے سنت والجماعت کے جو وسیم صاحب ہیں ان کی بہت زیادہ کو بےزتی کی تھی۔ ظاہر ہے وہ ہماری ساری ہم سارے سنت والجماعت والوں کی بےزتی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو واقعات انہوں نے پیش کیے ہیں، ظاہر ہے وہ سنت والجماعت کی ساری کتابیں انہوں نے کھول کے اس میں سے بتا رہے تھے کہ بنی تیم کے جو سربراہ تھے وہ حاجی جدان صاحب، ٹھیک ہے، وہ جدان صاحب جو تھے وہ وہاں پہ جو اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ اللہ یاری تو سیدھا سیدھا کہہ رہا تھا کہ چکلے کا کاروبار تھا، اور میں یہی کہتا چلو جی وہ ڈائمنڈ منڈی آپ اسے کہہ لیں، ڈائمنڈ منڈی کا سارا کاروبار تھا۔ اس میں جناب ابو بکر کے والد گرامی جو تھے ابو کافا صاحب، وہ وہاں پہ ان کے پاس کام کرتے تھے، اور وہ روڈ سے جو کسٹمر وغیرہ گاہک وغیرہ گھیر گار کے لانے والا کام سارا وہ مطلب اس طرح کی ساری اس نے ڈیٹیل دی تھی۔ تو ابھی ہمارے محترم وسیم صاحب جو ہے نا کہ ان کی باری ہوگی، اس میں ان کا ٹائم ہوگا تاکہ وہ بھی جو ہے نا ان چیزوں کا کوئی دفاع کریں گے، اور جتنی کو سنت والجماعت کی کوئی انسلٹ ہوئی ہے، بےزتی ہوئی ہے، تاکہ وہ اللہ یاری کو جواب دے سکے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ ہمارے سنت والجماعت کی اس قدر بےزتی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ ڈائمنڈ منڈی والی جو باتیں ہیں، یہ کون سے سنت والجماعت تھے، بڑے اکابرین انہوں نے تحریر کر کے یہ اتنا میرے حساب سے یہ اتنا تفن بھری باتیں جو ہے نا انہوں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھیں، جو اللہ یاری کے ہاتھ یہ ساری کتابیں چڑھ گئی ہیں، اور وہ پڑھ کے سناتا ہے۔ میرے حساب سے جو پہلے بھی گزر چکے ہیں ان کے بھی دماغ ایک ہوتا ہے نا، ایک بند دماغ والے، وہی میرے حساب سے کوئی لوگ گزر چکے ہیں جن کو اتنی نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ اس میں انسلٹ ہے سنت والجماعت کا۔ اگر فرقہ کھڑا ہوا ہے، ظاہر ہے ہم تو 1900 کی دہائی میں پیدا ہوئے ہیں نا، جو کو 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، کتابیں انہوں نے مینٹین کی ہیں، انہوں نے لوگوں کے سے اپنے ہاتھ چمواتے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جناب علامہ فاما بنے ہوئے تھے، اس ٹائم کے مفتی بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں نا، ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے وسیم صاحب اس کا کوئی جواب کیا دیتے ہیں۔ بسم اللہ مفتی صاحب۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں ہم نے کہا وہ مشرک ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فروعات میں مجتہد ہیں، اصول میں مجتہد نہیں ہیں۔ اصول میں ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، اصول میں ہم قرآن و حدیث کی قطعی باتوں کو لیتے ہیں۔ اب یہ بات دیکھ لیں، یہ میرے پاس ہے اشرف الفتاوی، یہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے چھپا ہے، ٹھیک ہے، یہ دکھا رہا ہوں میں جامعہ اشرفیہ۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبد الرحمن اشرفی، مولانا فضل الرحمن اشرفی، معہد ام القرا جو ہے اس کا ناشر ہے، پبلشر ہے، اور یہ جناب اس کے صفحہ نمبر ہے 46۔ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اہل سنت کا مسلک۔ سوال: مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا اور حضور پر ایمان لائے تھے، مگر اہل سنت جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اہل مسائل میں الجھنا اور بحث کرنا جائز نہیں۔ آگے فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 497۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَسْأَلَ الْإِنسَانُ عَمَّا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ كَمَا يَقُولُ كَيْفَ هَبِطَ جِبْرِيلُ وَأَبْوَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ عَلَىٰ أَيِّ دِينٍ۔ یہ کہ حضرت جبریل اترے نہیں اترے، اس کے بارے میں سوالات غیر متعلقہ باتوں کے بارے میں سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کے بارے میں بندے کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اب بات یہ کہ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، اور جب یہ سوال کریں گے ہمارے پہ الزام لگائیں گے امام حنیفہ کا، تو امام حنیفہ سے 3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک متواترات ہے جنہیں ظاہر روایت کہتے ہیں، اور مفتہ بھی جو ہوگا، معمول بھی جو ہوگا وہ پیش کریں گے، وہ ہمارے ہاں مسلمات خصب بنے گا ان کا شیعوں کے۔ ایسے غیر متعلقہ بات پیش کر کے یہ بات نہیں کر سکتے۔ امام حنیفہ سے ساری جو روایات ہیں وہ قطعی متواتر نہیں ہیں، وہ بعض شاذ بھی ہیں، بعض جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بعض ضعیف بھی ہیں، بعض شاذ بھی ہیں، بعض منکر بھی ہیں، بعض جو ہے من گھڑت بھی ہیں۔ اس طرح یہ ہے، تو ہمارا مسلک جو تھا وہ بتا دیا والدین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی صحابہ یوسف کی بات نہیں کی۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی ہماری شیعہ کتاب پیش نہیں کی۔ بھائی میں جب شیعہ کتاب کو مانتا نہیں، میں کیوں پیش کروں؟ میں نے تو قرآن پیش کی ہے۔ قرآن پیش کرنے کے بعد میں نے لغت عرب پیش کی ہے، میں نے صرف نحو کے اصول پیش کیے ہیں، معرب باللام پیش کی ہے۔ کیا کلام نفسی کلام لفظی کی بحث کو یہ نہیں مانتے؟ میں نے اس میں کوئی سنی کتاب پیش کی ہے، میں نے عقلی دلیل دی ہے، عقلی دلیل، نحوی دلیل دی ہے، صرفی دلیل دی ہے، لغوی دلیل دی ہے۔ لغوی دلیل اگر یہ کہیں کہ لغوی دلیل غلط ہے، لغت کے لحاظ سے اس کا انکار کریں، اس کا رد کرتے، ان کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، جو میں نے وہ تو روایات ہم نے نقل کی ہیں، اس وجہ سے کہ لغت عرب عقل یہ دلالت کرتی اس بات پہ کہ ابو بکر صدیق ایسا کرتے تھے، اور قرآن نے قطعیت سے یہ کہہ دیا کہ یہی تھے۔ تو جب ہمارے مفسرین نے اس پر اجماع نقل کیا تو ان کے پاس اگر دلیل ہوتی اس اجماع کے خلاف کوئی بات نقل کرتے۔ انہوں نے خود میں قتیبہ سے جو نقل کیا کہ یہ چکلا چلاتے تھے، یہ کرتے تھے، کیا انہوں نے حدیث متواتر نہیں پڑھی بخاری مسلم سے؟ اور ان کی اصول کافی میں نہیں ہے
ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ و ان الہجرۃ تہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام کفر اور شرک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کا وقوع ہے یا نہیں ہے، اس کا وقوع قبل اسلام اگر بالفرض تھا، ہوتا، ہم نہیں مانتے کہ تھا، اس کے بارے میں حدیث متواتر بخاری مسلم سے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حدیثوں کہ حضرت کعب بن احبار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ اسرائیلی روایات کے بارے میں جو اسلام سے پہلے کی روایات ہیں ان کے بارے میں بڑا غور و خوض کرتے ہیں، بڑے متفکر رہتے ہیں، بڑی دلچسپی لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اصول فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لا تصدقهم ولا تکذبهم، لیکن اس کی تم تصدیق بھی نہیں کر سکتے، تردید بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ان کے نبیوں کی صورت، سیرت ہو، کردار ہو، سنت ہو، اور تم دین کو رد کر دو، اور ہو سکتا ہے وہ تحریف ہو اور تم غلط تحریف کو دین بنا دو۔ تو اب وہ اسرائیلی روایات بنیں گی نبی علیہ السلام سے پہلے یا اسلام لانے سے پہلے، اگر وہ تھیں بھی، اول تو نہیں ہو سکتی، ہم نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصدقهم ولا تکذبهم، یہ اس اصول کی نفی کر رہا ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ سوال کی تھی، سوال کیا جناب علی، انہوں نے جو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا، تو اس کی انہیں روایت نہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 ہے، قدیمی کتب خانہ ہے، صفحہ نمبر 290 ہے، باب من فضائل فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس کی حدیث ہے جناب علی۔ حدثنی عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی اخبرنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین ان المسور بن اخبرنی، غلط بیچ میں نہیں بولنا، اخبرنی پڑھ دے، کتاب کھولو پھر بات کرنا۔ قال اخبرنی علی بن الحسین ان المسور بن مخرمہ اخبرہ ان علی بن ابی طالب خطب بنت ابی جہل وعنده فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له ان قومك يتحدثون انك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة ابی جہل۔ قال المسور فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال اما بعد فاني انكحت ابا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمة بنت محمد نزغة مني وانما اكره ان يفتنوها وانها والله لا تستمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد ابدا۔ قال فترك علي الخطبة، جب حضرت نبی علیہ السلام کو شکایت کی فاطمہ نے کہ حضرت ابوبکر جو یہ حضرت علی ہیں یہ میرے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، آپ نے پھر کہا کہ جناب یہ ایک کافر کی سربراہ کی بیٹی اور مسلمانوں کے امام کی بیٹی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابو صدیق نے، حضرت علی نے ارادہ ہی ترک کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں نے پیش کر دی۔ اچھا، انہوں نے دوسری بات کی صواحب یوسف، کہ انہوں نے یہ بات کی بھائی ہم صواحب، یہ صاحبہ کی جمع ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ صاحبہ، اور صاحب کا بھی معنی ہم بڑا اچھا کرتے ہیں اور صاحبہ کا معنی بھی ہم اچھا کرتے ہیں۔ صاحب کی جمع اصحاب ہے، ہم اگر نیک ہوں تو اصحاب پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود ازواج مطہرات کہتا ہے، امہات وازواجہ امہاتکم وازواجہ امہاتکم۔ تو نبی علیہ السلام، نعوذ باللہ خاکم بدان، نبی علیہ السلام کو نہیں شرم آئی کہ حضرت عائشہ سے ایسے بیٹے، ایسے بندے کی پوتی سے نکاح کر رہے ہیں جس کا کوبہ خانہ تھا، جس کا زنا کا اڈا تھا، جس کا ابو قحافہ اگر زنا کے اڈے چلاتا تھا، کوبہ خانہ چلاتا تھا، ہیرا منڈی کھولی ہوئی تھی اس نے، ٹھیک ہے، اور اس کا اسلام لانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوا، وہ گناہ بالفرض، اول تو یہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو احساس نہیں ہوا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنے لگا ہوں جو ایسے دوسرا جو عمر ہے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے؟ تو سارے جناب علی کیا کیا چیزیں، یہ تو گستاخ ہیں، ان کے تو ایمان سلب ہو گئے ہیں۔ جیسے نے سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی تھی، پھر جب میں نے کہا ترجمہ کرو اور وہ آیتیں پڑھ کے بتاؤ، وہ نہیں پڑھی، اس طرف نہیں گئے، میں خود پڑھ رہا ہوں، ان کی دلیل میں پڑھ رہا ہوں، اور میں ذہن میں رکھیں سامعین، لسنر، آڈینس، یہ ذہن میں رکھیں، میں پیش کر رہا ہوں قرآن سے زیادہ، قرآنی آیات سے، اس سے استدلال کر رہا ہوں، عقلی نقلی، اور میں عرب کے لحاظ سے، لغت و شرع کے لحاظ سے۔ اور بات ہے کہ ہم صاحب کی جمع اصحاب اور صاحبہ کی جمع صواحب کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو حضرت یوسف کا، اور دوسری بات انہوں نے بڑی کمال کی ہے کہ وہ صواحبہ جو ہیں حضرت یوسف کی، وہ کیا تھی بھائی؟ آپ دوسری کیا تھی؟ آپ نے اس پر کوئی دلیل؟ کافرہ تھی۔ ہاں، اگر وہ کافرہ کہتے ہیں
مشرکہ کہتی ہے صواحبہ کافرہ تھی، اگر مشرکہ تھی صواحبہ یوسف تو پھر تو مشابہت غلط ہو جائے گی۔ اگر وہ صرف نبی علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی اور ان کو اتنا نہیں پتا، کیونکہ مختصر و معنی لگتا نہیں پڑے، فصاحت بلاغت سے ان کو مناسبت نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا شیر، اس کا مطلب یہ نہیں اس کو 4 ٹانگیں ہو جاتی ہیں، وہ بندوں کو شیروں کی طرح دھاڑنے لگ جاتا ہے، وہ شیروں کی طرح جو ہے بندہ وہ لوگوں کو کھانا پینا شروع کر دیتا، آدم خور بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کو گدھا کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے پیچھے دم لگ جاتی ہے، وہ بھاوا کرنے لگ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عقل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب جو ہمارا ایک دوست ہے وہ فرماتا ہے جن کو عقل نہیں تے مجھے عقل نے تے سوچا ہی سوچا، تو عقل استعمال کرنی پڑے گی، استعارہ ہے، فصاحت بلاغت استعمال دیکھنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام جو کہنا صواحب یوسف، کہ جیسے وہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کی صورت اور آپ کے حسن و جمال میں منہمک ہو گئی تھی، تو میں مد مقابل سے پوچھوں گا نبی کے جمال میں منہمک ہونے والا کافر یہ دلیل ہے، مشرک ہونے کی دلیل ہے؟ اگر آپ کی علمیت اور اتنی عربی لغت سے مناسبت ہے پھر اللہ ہی حافظ آپ کا، تو بھائی جناب وہ صواحب یہ ہے کہ جس طرح وہ آپ کے حضرت یوسف کے حسن و جمال میں مشغول اتنی ہوئی کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، تو اس لیے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر جو آپ فرماتی ہیں کہ اگر جو یوسف کی صواحب ہے نا وہ میرے سرتاج کو دیکھ لیتی لآثرن بالقتل قلوب علی الید، وہ پھر دل کاٹ لیتی۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں اسی کے تناظر میں آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کر لیا، انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو وہ دل کاٹ لیتی۔ لآثرن بالقتل قلوب علی الید، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یہ ہمارا نبی کے معنی غلط نہیں ہے، اس کا آپ کا ذہنیت چونکہ گندی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بدعقیدہ ہے۔ ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم۔ یہ تھا جواب جو اللہ یاری صاحب نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جتنا کچھ بیان کیا تھا، یہ سارے اس کے دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں۔ وہ جو ڈائمنڈ مڈی والا ہے وہ وسیم صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اس پہ ایسے کوئی مفصل سے ایسے کوئی ڈسکس ہو جاتی، تاکہ جو سنت والجماعت کے جو کابرین پر جو خلفاء پہ ایسی کوئی بات تہمت لگ رہی ہے، کوئی لیبل لگ رہے ہیں، میرے حساب سے اس کا کر دیتے تاکہ وہ بھی کلیئر ہوتا، تاکہ جتنے جوان ہیں سنت والجماعت کے اگر وہ بھی سنتے ہیں تو ان کا بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن علماء کرتے کیا ہیں، وہ انہوں نے اپنا دھیان رکھا ہوتا ہے، یا ممکن ہے کہ جس چیز کا توڑ نہیں ہوتا، جس چیز کا رد نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو چھوڑ کے وہ دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ینگسٹر ہیں آج یہ کمپیوٹرائز دور کے، یہ سارے بچے ہیں، یہ لیپ ٹاپ ان کے پاس ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ٹچ موبائل استعمال کرنے والے ہیں، گوگل سے ہر چیزیں یہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ بہتر کام ہے، جتنے لوگ ریسرچر ہیں وہ بہتر ہے جو ریسرچ کرے گا اور اپنی زندگی کا فیصلہ فکر آخرت کے لیے اگر وہ ساری ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی کو ایسے ہی خواہ مخواہ کی ولگر چیزوں میں گزار دیں گے، وقت تو وہ بھی گزر جائے گا، لیکن اس وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں ان کو آپ تلاش کریں گے تو اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے گا۔ تھینک یو میرے بھائی۔ محترم ناظرین، پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی شیخ حدیث، کوئی شیخ کتاب کچھ بھی کوٹ نہیں کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہ وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کے متعلق انہوں نے 1 2 3 اشرف تھانوی پتہ نہیں کن کن کا فتوے نقل کیے۔ پھر انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ اس کے متعلق نہ پوچھو ہم سے، کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی یہ 2 3 علماء کے جو اقوال ہیں یہ کسی پہ حجت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز حجت ہے آپ پر، سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم ہے، دونوں نے حدیث نقل کی ہے۔ آپ کے پاس میں آپ چیلنج دیتا ہوں وسیم صاحب، اب آپ آج کے پروگرام میں آئندہ جا کر ریسرچ کر کے لے کے ایک حدیث صحیح لے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ کے ہاں مومن تھے۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ آپ کے پاس بخاری مسلم ہے، اس پر آپ کے فرقے کی اجماع ہے کہ بخاری مسلم صحیح ہیں، دونوں نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ابو حنیفہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے بعض اقوال ضعیف ہے۔ اس کی کتاب فقہ الاکبر، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری ہروی حنفی نے، وہ بھی خود بھی حنفی ہے، وہ اس کی کتاب میں موجود ہے، اس کے کتاب میں موجود ہے، یہ کوئی قول نہیں ہے کہ اس سے منقول ہے۔ اس نے اپنے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق یہ گستاخی کی ہے کہ دونوں کو مشرک اور دونوں کو کافر اور دونوں کو جہنمی بولا ہے، اور آپ اس سے شخص کی تقلید کرتے ہیں، وہ آپ کا امام ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے۔ کون حجت ہے؟ وہ غیر معلوم مجہول عالم جس کی کتاب آپ کے ہاتھ میں تک 2 3 انہوں نے کہا ہم سے سوال بھی نہ کرو، وہ حجت ہے۔ بخاری مسلم حجت نہیں ہے، ابو حنیفہ جو ہے جو آپ کا امام ہے وہ حجت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ سیجنبها الاتقى، اتقا سے مراد ابو بکر ہے، اس پہ کوئی دلیل لے کے آئیں۔ کہتا ہے میں کیا دلیل لے کے آؤں؟ میں نے عقلی دلیل لایا۔ اور بھئی اس میں کوئی عقلی دلیل ہے کہ اس سے مراد ابو بکر ہے؟
ان کی عقل ہے یا نہیں ہے؟ کون سی عقلی دلیل کے اتقا سے مراد ابو بکر ہے؟ کہتے ہیں صرفی نحوی دلیل لے کے آؤں. کون سی صرفی نحوی دلیل لے کے آئے؟ کس سے مراد ابو بکر ہے؟ آپ نے کوئی دلیل نہیں لایا بھائی، سوائے ابن کثیر، ابن ابی حاتم سے کچھ آپ نے نقل کیا، اور اس سے کس سے نقل کیا؟ کتاب روح المعانی سے آپ نے نقل کیا. کوئی شیعہ کوئی کتاب نہیں لایا، اور اجماع کی ادعا کیا. اور بھائی آپ کے اجماع کی کیا ویلیو جب میں نے آپ کو شیعہ کتاب سے حدیث دکھا دیا؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ جب یہ کتاب البرہان جلد نمبر 5 میں نے حدیث دکھا دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ سیجنبها الاتقى عن ابی عبداللہ علیہ السلام سیجنبه الاتقى قال ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعته. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے شیعہ ہیں، اور پھر بھی اسی اپنی جہالت پہ لگا ہوا ہے کہ سیجنبها جو ہا ہے سیجنبها یہ رجز کی طرف جاتا ہے. بھائی قرآن پڑھو، نارن تتلظا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے، رجز کی طرف نہیں جاتا. بہر یہ باتیں آپ کے لیے سخت ہیں، سمجھ نہیں آتی آپ کو. اچھا پھر اجماع نہیں کہنا کہ اجماع ہے. اجماع ہمارے نزدیک کلام ائمہ ہدات معصومین علیہ السلام حجت ہے. آپ کے پاس بھی حجت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کے عدل ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. ان کا کوئی قول نہیں ہے کہ اتقا سے مراد ابو بکر ہے. پھر انہوں نے، میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی شیعہ حدیث پیش کرو ابو جہل کی بیٹی والی، وہ پھر بخاری سے حدیث انہوں نے کوٹ کی. ان کی حالت یہ ہے، بخاری کی حدیث نقل کیا. میں نے کیا کہہ دیا؟ جب بخاری مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بنا دیا آپ لوگوں نے، جب آپ لوگوں نے بخاری میں اور آپ کے کتب نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بتوں کی پوجا کی انہوں نے، تلک الغرانیق العلا شفاعتہن ترتجا. تو آپ اس بخاری کی کیا اہمیت ہمارے نزدیک کہ وہ اگر کہہ دے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کی درخواستگاری کی. اگر کوئی شیعہ حدیث ہے وہ شیعہ حدیث پوری سے پڑھو، پھر ہم جواب دیں گے. اچھا اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین کس بات کی طرف؟ سورہ حجرات کی طرف. سورہ مبارک حجرات کی آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے. محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے. اچھا یہ 10 منٹ میرے لیے کافی نہیں ہے، 5 ابھی تو 6 منٹ ہی باقی ہیں کہ میں اس پہ پوری طرح سے گفتگو کر سکوں، لیکن ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں عزیز، جب 20 منٹ لے لیں آپ. زیادہ ٹائم لے لوں؟ وہ دل سے دے رہے ہو؟ ہاں 20 منٹ لے لیں، کوئی بات نہیں. اوکے تھینک یو سر. آیات یہ ہیں عزیزوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت حاصل نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل مند بنانے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ سنتا بھی ہے، بڑا سنتا ہے، اور بہت ہی باریک چیزوں کو جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مقدم رکھ لیتا ہے، ان سے آگے وہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ یہ بات جو ہے اللہ کے نزدیک غیر مرضی ہے، ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، تو یہ فسق ہے. اور اللہ نے اس کی مذمت کیا، یعنی جو بھی شخص یہ کام کرے وہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، تقویٰ نہیں رکھتا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو. ولا ترفعوا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور ان کے ساتھ جہر آواز میں، اونچی آواز میں جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، بے فائدہ ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ان الذین یغضون اصواتهم، اسی وقت فرمایا کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس کی مدح کیا جا رہا ہے، جس کی مذمت نہیں، جس کی تعریف کی جا رہی ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنی آواز رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور شریف میں دھیمی رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ دھیمی رکھتے ہیں وہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے جن کے دلوں سے ایمان کا اور تقوی کا امتحان لیا ہوا ہے کہ یہ واقعی مومن ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت اجر عظیم انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے. لیکن جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے اعمال حبط ہو جاتی ہے، ان کی نہ مغفرت ہے نہ اجر عظیم ہے.
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اسی آیت کے ٹائم کی کمی کے پیش نظر میں نے ایک آیت پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں. جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے، کمروں کے باہر سے، غرفوں کے باہر سے پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت کی عقل نہیں ہوتی. یہ اکثرهم لا یعقلون یہ متعدد، اگر یہ چاہیں میں دکھا دوں گا کہ اس اکثرهم سے مراد جماعتهم ہے، کہ یہ ان کی جماعت ہی ایسی ہے کہ ان کی عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا، اگر پھر اللہ تعالیٰ ان کی ڈانٹ میں کہتے ہیں کہ راستہ دکھاتے ہیں، ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، کہ آپ ان سامنے آ جائیں، لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے. غفور رحیم کس کے لیے؟ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، پکارتے نہیں ہیں، بے تمیزی نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے، یہ ان کے لیے بہتر. اچھا، ان آیات کا شان نزول میرے محترم ناظرین، آپ کے کتاب بخاری سے اور آپ کے کتاب سنن نسائی سے آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے دوبارہ. اس وقت ٹائم کم تھا، اب میں زیادہ تفصیل کے ساتھ کیونکہ محترم فاضل نے مجھے ٹائم دیا تو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورۃ الحجرات ہے. باب قوله تعالی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو. دیکھو میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب مفتی وسیم صاحب نے کوشش کیا کہ یہاں پہ دو قسم کے آیات ہیں، ایک آیت مذمت کے ہیں، ایک آیت مدح کے ہیں. مدح کے آیات کیا ہیں؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی ولہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں وہ وہی ہیں جن کا دلوں کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے. یہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کے لیے، اور نہیں، یہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے. ابو بکر عمر کے لیے وہ مذمت والے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے، تقدم کیا ہے پیغمبر پر. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ یہاں پہ آپ ایک دو اشخاص سے ابو بکر عمر سے بدتمیزی صادر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، اور جو لوگوں نے ان سے اس عمل سے اجتناب کیا ہے ان صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. تو آپ جو ممدوح ہے اس کو پہچانے، جو مذموم ہیں جن کی مذمت کی گئی ان کو پہچانے. چالاکی نہ کرے علامہ صاحب. پہلی جو حدیث ہے ابن ابی ملیکہ سے، قال کاد الخیران ان یہلکا، دو نیک آدمی قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، قریب تھے کہ ہلاک ہو جاتے. یہ اس کا رائے ہے کہ قریب تھے ہلاک ہو جاتے، بلکہ ہلاک ہو گئے. اور روایات احادیث میں ہلاکت سے مراد اکثر مقامات پہ مرنا نہیں ہوتا، موت، اس سے جہنمی ہونا مراد ہوتا ہے. ابو بکر و عمر رفع اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. حين قدم علیہ رکب بنی تمیم، جب بنی تمیم کے مہمان آئے تھے. فاشار احدهما بالاقرع ابن حابس اخی بنی مجاشع، ایک نے اشارہ کیا کس کی طرف کہ فلانے کو تم اپنا وکیل بنا دو، یعنی پیغمبر نے ان سے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے اپنے سے آ کے تو فلانے کو تم اپنا ان کا امیر بنا دو. والاشار الاخر برجل آخر میں، اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کو اس نے تجویز دیا، میں اس کا نام بھول گیا ہوں. اچھا، راوی کہتا فقال ابو بکر لعمر ما اردت الى خلافي قال ما اردت خلافك فارتفعت اصواتهما في ذلك. ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا ضرورت ہے میری مخالفت کرتا ہے. عمر سے کہتا ہے، عمر کہتا ہے میں تیری مخالفت نہیں کر رہا. اس میں ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اپنی آواز بلند کی ان دونوں نے. فانزل اللہ، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ آواز بلند نہ کرو، آواز بلند کرو گے تو تمہارے حمل حبط ہو جائیں گے. یہ قرآن کا نص ہے، میری طرف دیکھو وسیم صاحب. آواز بلند کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ بنی تمیم کا وفود کے سال آتے تھے، سنہ 9 اور سنہ 10 ہجری کو آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے سی بات ہے، وفد آیا اور انہوں نے آواز بلند کیا. آپ یہ صفائی پیش نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آواز بلند کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر واجب ہے. جس نے قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی،
جس نے کبھی حدیث نہیں پڑھا اس کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے، اور بڑے آدمی کے سامنے آواز بلند کر رہا، جگرا بلند کرنا بے احترامی، یہ سب کو پتا ہے. تو یہ نہ کہنا کہ ان کو پتا نہیں، ان کو پتا تھا، ان کو پرواہ نہیں تھا. اور پھر جب انہوں نے آواز بلند کیا تو اس کا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا؟ حبط اعمال ہے. حبط اعمال سے کیا مراد؟ ان کے اعمال سب نمازیں پڑھی ہیں، ہجرت کیا، جہاد کیا، آپ نے کہا زکات دیا، غلام آزاد کیا، وہ سب ایسی کہانی ہے. اگر کیا بھی ہے تو سب کے سب حبط ہو گئے، بے اجر ہو گئے. جب کسی کی نماز ہی نہیں ہے، جس کا کلمہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ سیدھا جہنمی بن گیا بھائی، ختم. جب اعمال ہی حبط ہو گئے، جہنمی، ختم بات. اور اللہ نے یہ آیا انہی کے لیے نازل کیا بھائی. ابو بکر عمر کے نے جب یہ حرکت کیا تو مفتی وسیم صاحب آپ میرے سوال کو نوٹ کر کے جواب دیتے ہیں کہ ان کے اعمال کیوں ضبط نہ ہوں، حبط نہ ہوں، ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں جب انہوں نے یہ عمل انجام دیے. دیکھیں، اگر میں کہہ دوں کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے، اگر ایک شخص زنا کرتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے کیوں نہ لگے جب اسلام کا یہ حکم ہے. کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ ہے، اگر ایک چوری کرتا ہے کیوں اس کا ہاتھ نہ کٹے؟ پر جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم آواز بلند کرو گے، وَلَا يَشْعُرُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ کو پتہ بھی نہ ہو. جہل بھی کوئی عذر نہیں اس معاملے میں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جہل کا عذر بھی اللہ نے مرتفع کر دیا. جہل اب عذر نہیں ہے. جہل کا بہانہ نہ بنانا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جی شیخین کو نہیں پتہ تھا کہ نبی کی عزت کرنی ہوتی ہے. تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ان کے اعمال حبط ہو گئے. اور جس کا عمل حبط ہو گیا اس میں کلمہ بھی آ جاتا ہے، اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، سب نمازیں، ہجرت، جہاد، سب کے سب بے اجر، یعنی سیدھا جہنمی، ختم. قال ابن زبیر کہتا ہے فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بکر. ابن زبیر کہتا تھا کہ اس آیت کے بعد عمر نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا تھا، ایک اور طریقہ کار کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے تو ان کی آواز ان کو نہیں سناتا، ایسے منہ حرکت کرتا، آواز نہیں سنائی دے رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ ابو عمر تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں سنائی دے رہا. تو یہ دوسری طریقے سے دیکھیں قرآن نے کس کی تعریف کی ہے، یغضون اصواتهم، اپنی آواز دھیمی رکھو. اس طرح نہیں بولا کہ اس طرح بدتمیزی شروع کر دو کہ اب منہ ہلا دو لیکن آواز نہ نکلے، سامنے والے کو سنائی نہ دے. یہ کسی بھی کلچر میں، کسی بھی تہذیب میں ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم کسی بڑے آدمی سے اس طرح بات کرو کہ وہ اس کو سنائی نہ دے. یہ بھی بدتمیزی ہے. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا. اس آیت کے نزول کے بعد بھی عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت نہیں رکھا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ان الذین یغضون آواز دھیمی رکھو، یغضون اصواتهم، نہیں فرمایا کہ تم منہ ہلا دو وہ پیغمبر کو سنائی نہ دے. اچھا دوسری حدیث، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ ابن زبیر نے حدیث نقل کیا، قدم رکب بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی تمیم کا وفد آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد فقال عمر بل امر القعقاع ابن حابس. ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو تم امیر بناؤ، عمر نے کہا کہ نہیں فلانے کو امیر بناؤ. یہ تقدم علی الرسول ہے، یہ تقدم، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ تقدم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں مانگا، تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں مشورہ دینے کی؟ تم سسر، تم جیسے 9 اور سسر، تم جیسے 10 مزید سسر، تمہاری کیا اہمیت ہے؟ کسی نے تم سے مشورہ مانگا پھر آپس میں جھگڑا. لا تقدم، تم زیادہ عاقل ہو، تم اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب تدبیر، صاحب حکمت، صاحب عقل سمجھتے ہو کہ فلانے کو تم بنا دو امیر میں، اس میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. اچھا جب جھگڑا کیا ہے تو فتماریا حتی ارتفعت اصواتهم، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اپنی آوازیں بلند کی، چیخنے لگے دونوں. فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا حتى انقضت الايه ولو انهم صبروا. یہ آیات نازل ہو گئے ولو حتی، یہ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک. تو انہی آیات میں کون سی آیہ ہے؟ بخاری کا. بہت ساری کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ فقہ بخاری کے جو معرفت ہے اس کے ابواب کے عناوین میں ہے، ٹائٹلز میں. تو اس کا ٹائٹل بھی ان الذین ینادونک خود بخاری نے رکھ دیا. اچھا تو ان الذین ینادونک بھی اب اسی معاملے میں نازل ہوا، ابو بکر عمر کے مسئلے پر. تو میرے محترم ناظرین ثابت ہو، میں نے کیا کہہ دیا؟ عرض آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے ان الذین ینادونک، یہ اس سے بدتر تکفیر قرآن میں نہیں ہے، اس سے بدتر تفسیق نہیں ہے. کون سی؟
کہ ان الذین ینادونک، کیونکہ قرآن ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے. جس کی عقل نہیں اس کا کیا حکم ہے قرآن میں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین کافر، بدترین دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن ایمان، دشمن وحی شریعت، وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ نے ایسے تکفیر کیا. یہ بخاری سے اور قرآن سے آپ کے سامنے عرض ہے. اچھا، پھر حبت اعمال آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ حبت اعمال ثابت کر رکھ چکے ہیں کہ ان کے حبت اعمال ہو چکے ہیں. حبت اعمال خود دلیل ہے ان کا عدم اسلام کے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود نقل کیا اپنی کتابوں میں، متعدد کتابوں میں، کہ آپ کا اجماع ہے کہ حبت اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. تفسیر قاسمی المسمى محاسن التعویل، یہاں پر كان اجماع اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ. تمہارا فرقے کی اجماع ہے کہ حبت اعمال کس سے ہوتی ہے؟ کفر سے ہوتی ہے. تفسیر المراغی احمد مصطفیٰ المراغی، اسی آیہ جس آیہ کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، وَهَذَا ذَكَرَ كَيْفَ يُعَامِلُونَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وآلہ وَكَيْفَ يُعَامِلْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فطلب إليهم أن لا يقطعوا أمرا دون أن يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله به فلا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله ولا يجهروا بالقول كجهر بعضهم لبعض لما في ذلك من الاستخفاف الذي قد يؤدي إلى الكفر المحبط للأعمال. آواز بلند کرنا کفر محبط للأعمال ہے. آواز بلند کرنا محبط اعمال ہے اور کفر ہے. یہ روح المعانی جس کا آپ نے ابھی کوٹ کیا تھا، روح المعانی آلوسی صاحب کی جز نمبر 26 کتاب ہے تفسیر. ومذهب اہل السنہ ان المحبط منها الكفر، اہل سنت کا اجماع یہی ہے کہ محبط اعمال کفر ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے دیکھیں، اب میں متائن کو گنتا ہوں، متائن کا جواب دے دو. انہوں نے آواز بلند کی ہے، مشورہ دیا بغیر طرف مشورے کے. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے سامنے اپنے تقدم نہ کرنا رسول پر. اتقوا اللہ، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ فسق ہے. آواز بلند کیا ہے، ان دونوں نے، ان کے اعمال حبط ہو گئے، وہ میں نے بیان دیا، واضح کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ اعمال کیوں حبط نہ ہوں؟ جب ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس پہ کوڑا علاج ضروری ہے. کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اس قرآن کی نص آیا ہے، تو ان کے اعمال کیوں حبط نہ ہوں؟ ان کے اعمال حبط ہیں. اعمال حبط کفر کی دلیل ہے، اور جہنم جس کے اعمال کوئی دنیا میں کوئی ثواب ہی نہیں، وہ جہنم ہی جائے گا نا. یہ واضح بات ہے، عقلی دلیل ہے. پھر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میں نے ثابت کر دیا کہ الحمدللہ اللہ نے ان کی ایسی مذمت کی ہے کہ اس سے بدتر مذمت تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ یہ تماشا ادھر شروع نہ کریں کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافقین کے لیے بھی بہت ہے. وہ اس کا جواب، اگر میرا وقت ہوتا تھا تو میں مزید جواب دیتا تھا، مزید اس پہ بات کرتا. دوستوں، ایک دن میرے جو شیعہ دوست ہیں ان کے ساتھ میری ڈسکس ہو رہی تھی. ان سے وہ میرے سے ذرا تھوڑا سا مجھے کھینچا تھا نہیں، میرے سے کرتے رہتے ہیں، میری انسلٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر میں سنت وال جماعت سے ہوں. تو ظاہر ہے وہ ہمارے کابرین کا بھی دیکھیں جتنے واقعات سارے وہ اللہ یاری صاحب نے پڑھ کے کتابوں سے بتائے ہیں، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، پھر اس میں سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اعمال حبط ہو گئے. اور مطلب ایسی باتیں جب آتی ہیں تو وہ ان سے ڈسکس ہوتی ہے تو وہ بڑی انسلٹ کرتے ہیں میری. تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ صحابہ کرام کو ایسے آپ مانتے رہتے ہیں، دیکھیں نا ان کے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں تھیں. ان کے اندر، آپ کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں، آپ کے رہبر و رہنما کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں، بنے گا کیا آپ لوگوں کا؟ تو میں نے کہا کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ جی کہ ہم صرف اور صرف محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام علم لیتے ہیں، قرآن پاک سے ہم لیتے ہیں. تو آپ لوگ اگر لیتے ہیں صحابہ کرام سے تو دیکھیں نا وہ کتنی جگہ پہ آپ پھنس جاتے ہیں. اور آپ صحابہ کرام کی ساری زندگیاں اٹھا کے دیکھیں تو کتنی کمیاں آپ کو ان کے اندر نظر آئیں گی. وہ شیعہ نے جو آگے سے دلیل دی، اس نے کہا ہم اہل بیت سے جتنا بھی ہم علم لیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو یائلی سرکار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑے ہوئے. پھر ان کی جو شادی تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی، تو وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑے ہوئے. جب ایسے ان میں سے پھر آگے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں جی پھر اسی طریقے سے ایک سلسلہ چلا ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ شجرہ طیبہ ہے، اور جب وہ ان کے جتنے
بھی اعمال ہیں، جتنے بھی آپ کام دیکھیں گے، کوئی آپ کو نقص نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے جب جن پہ درود بھیج رہے ہیں نا تو وہ خاص الخاص ہیں، تو اس لیے اللہ درود بھیج رہا ہے نا۔ تو مجھے کہہ رہا تھا شیعہ کہ آپ سنت والجماعت والے نہ اللہ اگر ان پہ درود بھیج رہا ہے تو اس کو بھی اہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور بالکل آپ آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے وہاں پہ بھی ان کے آپ کام دیکھتے جاؤ، پھر جب وہ خود خلیفہ بنے ہیں پھر وہاں پہ ان کے کام کیا تھے، اعمال کیسے تھے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ وہ کافی میری ویسے انسلٹ کر رہا تھا، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ذرا اس میں تھوڑا سوچیں کہ کیا ہم ظاہر 73 فرقے ہیں تو 72 جو ہیں وہ ان کا جو وہ مجھے جو شیعہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے 72 سارے کے سارے وہ انہی سیاستہ کو ہی مانتے ہیں، انہی کتابوں کو وہ ماننے والے ہیں، ایک اکیلے شیعہ الگ کھڑے ہیں جو صرف اور صرف اہل بیت کے ساتھ وہ منسلک ہیں، وہ نبی پاک کے ساتھ منسلک ہیں، قرآن پاک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ کہتے ہیں جی خود دیکھ لو کہ تم لوگوں کے مشن کیا ہیں اور تمہارا بننا کیا ہے۔ دوستو انشاءاللہ نئے کلپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، بہت شکریہ۔